نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے ایک اہم عنوان، اطاعت کی کیا اہمیت ہے، اطاعت کب کرنا ضروری ہے، کب نہیں کرنا ضروری ہے، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کو شرط کے ساتھ قبول کرنا جائز ہے یا بغیر کسی شرط کے اس کو ماننا ضروری ہے، اور اگر کوئی بھی لیڈر، کوئی بھی قائد غلط راستے پہ چلتا ہے تو کیا اس کی بھی اطاعت کرنا پڑے گی یا پھر اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ ان چیزوں کے اوپر ہم روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اسلام ایک جامع ترین اور کامل ترین مذہب ہے۔ اس کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی نقص یا کمی نہیں ہے۔ اسلام میں حمایت کی یا اصلاح کی جو تعلیم دی گئی ہے وہ مشروط ہے، یعنی کسی کی بھی اطاعت اسی وقت تک کی جا سکتی ہے جب تک وہ صحیح راستے پر، اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتا ہو، اور جس وقت وہ اللہ اور رسول کی اطاعت سے باہر نکل جاتا ہے تو اس کی اطاعت کرنا ضروری نہیں ہے اور اطاعت کرنا صحیح نہیں ہے۔ اطاعت کی اہمیت اسلام کے اندر بہت ہی زیادہ ہے، کیونکہ کوئی بھی سماج، خاندان اور کوئی بھی معاشرہ صحیح طریقے سے منزل مقصود تک تب پہنچ سکتا ہے، صحیح طریقے سے وہ کامیابی تک تب پہنچ سکتا ہے جب اس کے اندر امیر کی اطاعت کا مادہ اور داعیہ ہو۔ اگر امیر کی اطاعت کا داعیہ نہیں ہے تو پھر وہ انسان یا وہ خاندان یا وہ معاشرہ کبھی بھی منزلی مقصود تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کسی بھی سماج کے اندر امن و امان اور نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے اطاعت بہت ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اطاعت کے بارے میں بہت واضح طور پر اور بہت تاکیدی طور پر حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو تمہارے امیر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اطاعت کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو حکم دیا اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے اللہ کی اطاعت، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل، ہماری زبان، ہماری گفتگو، ہمارے اعمال، یہ سب کے سب اللہ کی مرضی کے مطابق صادر ہو، اللہ کی مرضی کے مطابق ہم عمل کریں، چلیں۔ اگر ہمارا دل، زبان اور ہمارے اعضاء و جوارح اللہ کی مرضی اور احکام کے خلاف چل رہے ہیں تو اس کے اندر اطاعت نہیں ہے۔ انسان کے اوپر ہر وقت اطاعت ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان خوشحال ہے تو اطاعت کرے گا، بدحال ہے تو نہیں کرے گا۔ انسان کا دل چاہ رہا ہے تو اطاعت کرے گا، دل نہیں چاہ رہا ہے تو اطاعت نہیں کرے گا، بلکہ اطاعت ہر حال میں، چاہے خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو، چاہے آسانی ہو چاہے پریشانی ہو، اور چاہے کیسے بھی حالات ہو، ان سارے حالات کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہمارے اوپر فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر ہم اطاعت نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اس کا ہمیں جواب دینا ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے، ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة في امرهم، جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دیں تو پھر کسی مومن مرد اور عورت کے لیے ان کے کسی بھی معاملے میں اختیار باقی نہیں رہتا۔ اس کے بعد صرف اور صرف اللہ کے حکم پر عمل کرنا انسان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حکم کے خلاف سرے منہ بال برابر بھی ایک انسان مخالفت کرتا ہے تو وہ اس کے ایمان کی کمزوری ہے، وہ ان کی ناکامی کے لیے کافی ہے۔ ذاتی اور سماجی اور اجتماعی تمام معاملات کے اندر اطاعت کے بارے میں آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو موجودہ حالات ہیں اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان پر کتنا زیادہ عمل کر رہے ہیں۔ آج ہم ملک میں دیکھیں گے تو کسانوں کا احتجاج چل رہا ہے، کسانوں کا ایک موقف ہے، لیکن حکومت کا اس کے خلاف جو مظالم چل رہے ہیں، جو حکومت اس کے خلاف ایک موقف اختیار کی ہوئی ہے، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ آج کسانوں کو بدنام کرنے کے لیے ہمارے ملک کے اندر عام انسانوں، خاص طور سے مسلمانوں، دلتوں اور آدیواسیوں سے شہری حقوق چھین لینے کے لیے جو مظالم چل رہے ہیں
جو قانون سازیاں چل رہی ہیں، جو جگہ جگہ مسلمانوں کو اور جو حق کی آواز اور انصاف کی آواز بلند کرنے والے ایسے تنظیموں کو دبانے اور ڈرانے کی کوشش چل رہی ہے، ان کے اوپر حکومت کی طرف سے اور خفیہ ایجنسیز کی طرف سے جو چھاپے ماری چل رہی ہے اور ان کے ممبروں کو ناجائز طریقے سے بغیر کسی جرم کے اٹھا کر جیلوں کے اندر بھرا جا رہا ہے، کہ حالات میں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے اور کیا ہم اس حکم کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ انصاف کی آواز اٹھانے کے لیے، مظلوموں کو بچانے کے لیے اور جن کو بلا کسی قصور کے جیل میں ڈال دیا ہے ان کی رہائی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ صرف ہم کو مال خرچ کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، بلکہ ہر طرح سے ان کے لیے لڑنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن شریف کی وہ آیت اتنا واضح ہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں ایمان والوں سے، جو اللہ کی اطاعت کرنے والے لوگ ہیں، ان لوگوں سے اللہ تبارک تعالیٰ سوال فرما رہے ہیں، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ، کیوں تم ان کمزوروں کے لیے تم کیوں نہیں لڑتے، ان عورتوں کے لیے تم کیوں نہیں لڑتے، ان بچوں کے لیے تم کیوں نہیں لڑتے جو یہ کہہ رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے رہنے والے لوگ، جس کے باشندے ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ایسی بستی سے ہمیں نکال دے۔ اللہ تعالیٰ سوال فرما رہے ہیں کہ ایسے کمزوروں، عورتوں اور بچوں کے لیے تم کیوں نہیں لڑتے؟ وہ لوگ چیخ کے کہہ رہے ہیں وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے ہیں، اللہ اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی ولی اور ذمہ دار بھیج دے اور ہمارے لیے کوئی یار اور مددگار بھیج دے۔ وہ آج ہم سے، جو اللہ کا حکم ماننے والے لوگ ہیں، جو اللہ کی اطاعت کرنے والے لوگ ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں سے فریاد کرتے ہیں کہ اے اللہ ان لوگوں کو ہمارے لیے ولی اور ہمارے لیے مددگار بنا دے۔ کیا ہم اللہ کے اس حکم کی اطاعت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اس کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت یہی دین حق ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ اہل ایمان کے لیے نہیں ہے۔ اسی کے ذریعے سے انصاف قائم ہوگا، اسی کے ذریعے سے امن قائم ہوگا، اسی کے ذریعے سے عدل قائم ہوگا، اسی کے ذریعے سے برابری اور مساوات قائم ہوگی۔ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو سارے انسان کو غلام بنا لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر کہا ہے دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب کے سب اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت کرتی ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون، کیا وہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کر رہے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنی چیزوں کو زمین اور آسمان میں پیدا کیا ہے، وہ سارے کی ساری مخلوقات، وہ چاہے تو اپنی خوشی سے یا پھر مجبور ہو کر اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی اطاعت کر رہے ہیں، اور پھر اللہ کی طرف ہی سب کو، سارے مخلوق کو لوٹ کر جانا ہے۔ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اور ساری دنیا کے انسانوں کو ایک نہ ایک دن اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو حکم دیا ہے اس میں ہم نے کتنی اطاعت کی ہے، کتنی فرمان برداری کی ہے، اس کے بارے میں ہمیں جواب بھی دینا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو ہمیں سب سے پہلے رکھنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرما بردار اور اطاعت گزار بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔